अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में वैसे तो बहुत से फैक्टर्स शामिल थे, लेकिन अगर सिर्फ चंद एक अहम किरदारों की बात की जाए तो वो बुनियादी तौर पर 3 थे। नंबर 1 शेख मुजीबुर रहमान, नंबर 2 जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नंबर 3 यह्या खान। तो आज की इस वीडियो में शेख मुजीबुर रहमान के किरदार के मुख्तलिफ पहलुओं को देखते हैं। शेख मुजीबुर रहमान कौन था, वो कैसे एक आम से इंसान से बंगालियों का बाप बन गया, वो कौन से अवामल थे कि एक इंसान जो तहरीके पाकिस्तान के दौरान सैकड़ों मीलों का सफर तय करके कायदे आज़म को मिलने आता है, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद यही बंदा पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करने का मौजद बनता है। वो इंसान जो पाकिस्तान को करारदादे पाकिस्तान की असल रूह के मुताबिक डालना चाहता है, लेकिन जब ये नहीं हो पाता तो अलग होने की तहरीक चलाता है। तो आए जरा बरतानवी हिंदुस्तान के दौर में चलते हैं, जहां इस किरदार की कहानी शुरू होती है। दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान 17 मार्च 1920 को सूबा बंगाल के जिला गोपालगंज के एक छोटे से गांव तंगीपारा में पैदा हुआ। इसके वालिद का नाम शेख लुत्फुर रहमान और वालदा का नाम शेख सायरा खातून था। वालिदैन बंगाली मुसलमान थे और वालिद एक मामूली सी क्लर्क की सरकारी नौकरी करता था। शेख मुजीबुर रहमान में लीडरशिप की क्वालिटी खुदा की अता करदा एक नेमत थी, जो कि बचपन से ही इसमें मौजूद थी। अभी इब्तदाई जमातों का ही तालिब इल्म था कि इसने अपने हम असरों के साथ मिलकर हड़ताल की, जिसकी वजह से पहली बार ये स्कूल से निकाला गया। इसके बाद तो अपने हक की बात मनवाने के लिए हड़ताल करना, जलसे जुलूस निकालना और जेलों के चक्कर लगाना इसकी शख्सियत का हिस्सा बन गए। खैर, थोड़ी देर बाद फिर से स्कूल में दाखिल हुआ और अपनी तालीम को शुरू किया और 1942 में गोपालगंज मिशनरी स्कूल से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। इसके बाद इस्लामिया कॉलेज से FA और BA किया। तालीम के साथ साथ वो सियासी वाबस्तगी में भी पेश रहा और बंगाल से मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ साथ शेख मुजीबुर रहमान ने भी तहरीके पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जहां से ये आहिस्ता आहिस्ता सियासत में शामिल होने लगा। ग्रेजुएशन के बाद लॉ करने के लिए ढाका यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन हमेशा की तरह यहाँ भी बागियाना रवश कायम रखी और हड़ताल का हिस्सा बना। अब की बार असल मसला यूनिवर्सिटी के क्लास 4 के मुलाजमीन का था, जिनके हकूक की पामाली हो रही थी। इनकी खातर शेख मुजीबुर रहमान ने वाइस चांसलर के घर के सामने भूख हड़ताल कर दी, जिसकी वजह से इसे गिरफ्तार किया गया और साथ साथ यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया। दोस्तों, पाकिस्तान बनने के बाद शेख मुजीबुर रहमान के सियासी कैरियर में पहला मोड़ तब आया जब उर्दू को कौमी जुबान करार दिया जाने लगा। इसकी मुखालफत में शेख मुजीबुर रहमान ने दूसरे बंगालियों के साथ मिलकर इसकी मुखालफत की और बंगला जुबान की अहमियत पर जोर दिया, जिसकी वजह से इसे गिरफ्तार किया गया। शायद यही वजह थी कि इन बंगालियों ने मुस्लिम लीग से अपनी राहें जुदा करके 23 जून 1948 को अवामी मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को बतौर जनरल सेक्रेटरी चुना गया
بعد میں لیاقت علی خان کے دور حکومت میں بھی اینٹی گورنمنٹ سٹرائیک کی وجہ سے اسے ایک بار پھر گرفتار کیا گیا۔ جب خواجہ ناظم الدین کے دور حکومت میں اردو کو قومی زبان کا درجہ ملا تو بنگالیوں کی طرف سے اس کا خوب ری ایکشن آیا، یہاں تک کہ شیخ مجیب الرحمان نے بھوک ہڑتال کر دی جو کہ 13 دن تک جاری رہی۔ ابھی اردو زبان اور آئین کی کشمکش جاری ہی تھی کہ پاکستان میں پہلا مارشل لا نافذ کر دیا گیا، جس کی شیخ مجیب الرحمان نے خوب مخالفت کی اور اسی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا اور یہ جیل 1961 تک جاری رہی۔ بنگالیوں کے بارے میں ایک بات اہم تھی کہ یہ جمہوریت کے حامی تھے اور عوامی نمائندگی پر مغربی پاکستان کی نسبت زیادہ یقین رکھتے تھے۔ دوسری جانب مغربی پاکستان والے زیادہ تر فیوڈلزم پر یقین رکھتے تھے اور یہی وجہ تھی یہ خود طاقت کا محور بننا چاہتے تھے اور بنگالیوں کو کسی خاطر نہ لاتے تھے۔ اس کی ایک مثال 1964 کا الیکشن تھا جس میں بنگالیوں نے دل و جان سے محترمہ فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا، جبکہ مغربی پاکستان کے سیاستدانوں کا رویہ اس کے برعکس تھا۔ 1965 کی پاکستان انڈیا جنگ کے بعد دن بدن ایوب خان کا دور زوال کی طرف گامزن رہا۔ یہیں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو جو کہ ایوب خان کی کابینہ کا حصہ تھے نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے اپنی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ دوسری جانب شیخ مجیب الرحمان حسین شہید سہروردی کی وفات کے بعد عوامی مسلم لیگ کا صدر بن گیا، جس نے آتے ہی پارٹی کے نام سے مسلم کا لفظ نکالا تاکہ ایک سیکولر جماعت کا تاثر قائم ہو۔ اب ایک جانب شیخ مجیب الرحمان اپنے سیاسی عروج کی جانب بڑھ رہا تھا تو دوسری جانب مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو۔ ان دونوں میں بنیادی فرق یہ تھا کہ ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا جبکہ دوسرا فیوڈل لارڈ تھا، ایک عام ڈارٹ سکولوں سے پڑھا ہوا تھا جبکہ دوسرا دنیا کی مشہور یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھا، ایک اپنے بل بوتے پر گراس روٹ لیول سے محنت کر کے لیڈر بنا اور جمہوریت کا حامی تھا، جبکہ دوسرا فیوڈل ہونے کی وجہ سے سیدھا ملکی کابینہ کا حصہ بنا اور آمریت کے زیر سایہ پروان چڑھا۔ یہاں سے ایوب کے زوال کے ساتھ ساتھ ان دونوں کا عروج شروع ہوا جو کہ تقریباً 10 سال تک قائم رہا۔ دوستو، ایوب خان نے جب اپنے زوال کو یقینی جانا تو اقتدار بجائے عوام کے سپرد کرنے کے یحییٰ خان کو منتقل کر کے ایک سائیڈ پر ہو گیا۔ یحییٰ خان نے ایک بار پھر ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا، لیکن ساتھ ہی عام انتخابات کے ذریعے اقتدار عوامی نمائندوں کے حوالے کرنے کی بھی حامی بھری۔ اب تک بنگالیوں میں بہت سے تحفظات نے جنم لے لیا تھا اور ساتھ ساتھ مجیب الرحمان کے 6 نکات بھی سامنے آ چکے تھے جو کہ بنگالیوں کے لیے ایک آئین کا درجہ رکھنے لگے تھے۔ دوسری جانب فوج، سول سروس اور پولیس میں بنگالیوں کی کم تعداد بھی مشکلات پیدا کر رہی تھی کیونکہ بنگالی چاہتے تھے کہ ان کو بھی مغربی پاکستانیوں کی طرح ان میں اکثریت حاصل ہو۔ ان حالات میں 1970 کے انتخابات ہونے جا رہے تھے۔ خیر انتخابات ہوئے اور عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں تقریباً کلین سویپ کیا اور شیخ مجیب الرحمان جو کہ مستقبل کے متوقع وزیر اعظم بننے جا رہے تھے جمہوری طریقہ سے اقتدار کی منتقلی کے حامی تھے، لیکن پھر اقتدار کی منتقلی کا وہ رونا شروع ہوا جو کہ فوجی آپریشن سے ہوتا ہوا علیحدہ ملک کی بنیاد کا سبب بنا۔ بنگلہ دیش بن گیا، لیکن آج تک ہم کبھی اس پوائنٹ پر غیر جانبدار ہو کر نہیں سوچتے کہ اگر بنگالیوں کو ان کے حقوق دیے جاتے تو کیا بنگلہ دیش بنتا؟ اگر مغربی پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستانیوں کو بھی برابری کی بنیاد پر فوج، پولیس اور سول سروسز میں حصہ ملتا تو شیخ مجیب الرحمان ایک الگ ملک کی بنیاد رکھتا؟
اگر خوش اسلوبی کے ساتھ اردو کے ساتھ ساتھ بنگلہ کو بھی شروع سے ہی قومی زبان کا درجہ مل جاتا تو کیا بنگالی مغربی پاکستانیوں سے اتنے بدظن ہوتے کہ فوج کے ساتھ ٹکر لیتے؟ اگر شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات میں سے چند ایک ممکن نکات پر عمل کیا جاتا تو کیا پاکستان یک لخت سے 2 لخت ہو پاتا؟ سب سے اہم یہ کہ اگر مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان کو اپنا حقیقی بھائی مانا ہوتا اور ان کو ان کے پست قد اور سانولی رنگت کے تانے نہ دیے ہوتے تو آج گلوبل میپ پر بنگلہ دیش کے نام سے کوئی ملک ہوتا۔ لیکن افسوس کہ اگر ایسا ہوتا۔ خیر، مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش تو بن گیا، لیکن شیخ مجیب الرحمان کو کیا پتا تھا کہ زندگی نے اسے آگے جا کر کیا کیا رنگ دکھانے ہیں۔ یہ پہلے ملکی صدر بنا، پھر 1973 میں بنگلہ دیش کا پہلا وزیر اعظم بنا۔ ابھی یہ اقتدار کے نشے میں مدہوش ہی تھا کہ وہی بنگالی جنہوں نے اسے قوم کا باپ بنایا تھا، انہی میں سے کچھ فوجی افسران نے اس کے گھر پر ٹینکوں سے حملہ کیا اور گھر پر موجود سب فیملی ممبرز کے ساتھ ساتھ سٹاف کو بھی موت کی گہری نیند سلا دیا، جبکہ اس کی 2 بیٹیاں شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ بچ گئیں جو کہ اس وقت ملک سے باہر تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی پاکستان کو توڑا یا توڑنے کی کوشش کی، اس کا انجام برا ہی ہوا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مناسب سمجھیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر دیں۔ ہاں، ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔